السلام علیکم. جیسے کہ ابھی ہم سب کو پتہ چلا کہ آج ناندیڑ کے جو ہمارے نامور علماء ہیں، بخایت اللہ صاحب، عبدالحمید خان صاحب، عبدالوہاب صاحب، ان کے استاد ہمارے امام رہ چکے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہو. اس مسجد کے امام، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جیسا حافظ عمیر نے کہے کہ انہوں نے تقریباً 53 سال تراویح سنائی الگ الگ مساجد میں، تو ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں سے سب سے زیادہ وقت غنیم پورے میں سنائے. زائد از 20 سال کسی ایک مسجد میں اس سے زیادہ عرصہ انہوں نے نہیں سنا ہے. غنیم پورے کی مسجد کو شرف ہے کہ انہوں نے زائد از 20 سال یہاں پہ تراویح سنائی، امامت کی، اور ان کا حافظہ اس کے بارے میں تو کوئی نہیں، اتنا بہترین حافظہ تھا. جب یہ نئے بچے جب تراویح کے لیے آگے بڑھاتے تھے، وہ پیچھے کھڑے رہ کے جب ان کو پوری نگرانی کرتے تھے، کسی غلطی کا امکان نہیں رہتا تھا. ان کی تصحیح بھی ہو جاتی تھی. اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اتنا حافظہ ان کا یہ تھا کہ کسی بھی قرآن کے کسی بھی حصے میں آپ شروع کر لو وہاں تبھی وہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ ہم محلے والوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم اتنی ان کی قدردانی نہیں کرے شاید، لیکن ایک بڑی شخصیت ہمارے درمیان تھے. ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ بہت عاجز، اور عاجز جو انکسار تھا وہ ہر ایک کے ساتھ. اب میں تو ان کے سامنے ہم بہت چھوٹے تھے. اب ان کی امامت کو ہم بہت پہلے سے 1980 کے پیریڈ میں، جب وہ مجھے لگتا ہے باغوان گلی کی مسجد میں امامت کرتے تھے، میں، امجد، اسماعیل، ہم ملٹی پرپز کو پڑھنے کے لیے جاتے تھے. سردی کے دنوں میں ایسا ہوتا تھا حبیب ٹاکیز سے سٹی بس سے اتر کے جب ہم پیدل آتے تو مغرب ہم کو باغوان گلی میں ہو جاتی تھی، تو ہم کئی بار وہاں نماز پڑھتے. تو تب سے ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنا، یعنی 1979 کا دور ہوگا شاید، تب سے ان کے پیچھے ہم نماز پڑھتے. پھر دور بدلا، وہ وہاں سے بدلے، مکہ مسجد گئے، مکہ مسجد سے پھر ہمارے محلے میں آئے، پھر بیچ میں کچھ عرصہ یہاں سے باہر گئے، پھر واپس. اور تب تک جب تک وہ اچھی صحت میں تھے اس مسجد کی امامت فرمائے. ان کی سب سے خاص بات مجھے جب پتہ چلی امام کی اہمیت، ان کی جو وقت کی پابندی اور ڈسپلن. جب وہ پہلی بار 2015 میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مسجد میں امامت کرنے کے لیے مشکل ہو گئی، تو اس وقت احساس ہوا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی ان کی. تب میں تھوڑا تھوڑا انتظامات میں دھیان دیا کرتا تھا. تو ایسی اس مسجد میں ایسی پوزیشن آ گئی تھی کہ ہم کو فجر پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں مل رہا تھا. میں اتنی مشکل 4 نمازوں کے لیے سب تیار تھے. کئی لوگوں سے میں نے گزارش کی کہ اب وہ گر گئے، وہ نہیں پڑھا سک رہے، ہم کو امام چاہیے. عمیر آتے تھے دور سے، وہ بھی فجر کو نہیں آتے تھے. تو فجر کے لیے مجھے ایک دارالعلوم سے ایک بچے کو الگ کرنا پڑا محلے کے، اور کئی لوگوں سے میں نے بات کی، لیکن ہر ایک کا کہنا تھا کہ ہم سے فجر نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے حافظ عبدالعزیز صاحب فجر میں مؤذن کے پہلے حاضر رہتے تھے. جب تک وہ امام تھے ہم کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ فجر کو کبھی دروازہ بند ہو سکتا ہے کسی بھی نماز میں. ان امام ان دا سینس امام انہوں نے کام کیا، وہ امام تھے. مؤذن کی اذان کے پہلے صف میں آ کے کھڑے رہتے تھے، اور پوری سنت و نوافل کے بعد ہی اپنا مصلی چھوڑتے تھے. یہ جو عمل تھا ان کا، تو مصلی عام طور پہ امام کو فالو کرتا ہے. ابھی کیسے ہو گیا کہ نوجوان امام جو آ رہے ہیں آج کل، دن دناتے ہوئے اقامت کے وقت آتے ہیں، مصلی پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، سنت نفل چھوڑ کے سب سے پہلے باہر نکل کے چلے جاتے ہیں. تو پیچھے مصلی بھی ویسی تربیت پا رہے ہیں آج کل. ان کو بھی صبر نہیں ہے سنت نفل پڑھنے کا، کیونکہ وہ دیکھ رہے امام گھڑی کو دیکھ کر 1 منٹ آدھا منٹ پہلے دوڑتے ہوئے آتا ہے، اور پھر فرض کی ادائیگی کے بعد مسجد سے نکل جاتا ہے. تو جمعیت بھی آج کل ایسی رجحان ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے بہت کم لوگ تھے، اور ہماری قسمت ہے کہ ہم کو وہ امام نصیب ہوئے تھے. میں جب انتظامات میں انوالو ہوا تو ایسا طریقہ تھا کہ وہ بہت دنوں سے امام تھے. تو وہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی تنخواہ بڑھانے کے لیے. مجھے اچھا نہیں لگا. وہ ہمارے سامنے کافی عمر میں بڑے تھے، قابل تھے، عالم تھے، حافظ تھے، سب تھے، اور انہوں ہمارے سامنے درخواست رکھے تنخواہ بڑھانے کا. تو مجھے اچھا نہیں لگا. اس وقت پھر میں نے میٹنگ لے کے اس مسجد کے لیے طے کیا کہ آج کے بعد امام کو درخواست نہ کرنا پڑے. ہم نے ایک طے کر دی کہ ہر سال امام کے بولنے کے بنا رمضان کی عید کو ہم 10% تنخواہ بڑھا دیا کریں گے. ہم کو کوئی بھی امام کو درخواست نہ کرنا پڑے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ. ان کی ایک درخواست کے بعد ہم نے یہ تبدیلی لا لی ہماری مسجد. اور ایسی بہت سے، میرا ان کا تو بہت اچھا تھا. ان کا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا تھا. ہر بات کو ہنستے لیتے تھے، ہنستے ہنستے تاکید کر دیتے تھے.
کبھی کسی کا غصہ نہیں کسی پہ غصہ نہیں کرتے تھے، کسی کا برا نہیں مانتے تھے، باتوں کو سمجھتے تھے، اور یہ مسجد کے انتظامات میں بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے۔ اب ان کے یہ پچھلے 2-3 سال سے جب سے تھوڑے سے وہ کمزور ہو گئے تھے، تو بھی وہ آ کر اپنی کرسی لے کر وہاں بیٹھا کرتے تھے مسجد میں، وقت سے پہلے آ کر، مؤذن کے پہلے آ کر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہ پچھلے 7-8 مہینے کا اگر چھوڑ دیں تو اللہ کا کرم ہوا کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے ان کی ملاقات کی، تب بھی ایسا لگ رہا تھا ان کی کیفیت دیکھ کر کے اب وقت آ چلا ہے ان کا، بہت کمزور، بہت نہیں لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی جو انہوں ہمارے ساتھ بات چیت کی، ہنستے، یعنی کوئی ایسا انہوں دکھ نہیں بتائے یا کوئی نہیں، ہنستے ہنستے بات کیے تھوڑی دیر کے لیے۔ آخر وقت تک انہوں نے ناشکری ایسا کچھ ان کے ظاہر نہیں ہونے دی۔ لوگ جیسا تھوڑی سی تکلیف کے بعد ناشکرے ہو جاتے ہیں اور پھر شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اس حالت میں بھی وہ ہنستے ہنستے ہم سے، جو جتنے بھی 10-15 منٹ ہم بیٹھے ہم سے بات کیے، تو احساس نہیں ہونے دیے کہ میں کیا ہے، میرا وقت آ گیا، یا جو کہ ہم کو لگ رہا تھا کہ اب ان کا وقت قریب آ گیا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی شکایت احساس نہیں ہوئی۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، ہم کو ان کی کمی تو محسوس ہونے والی ہے، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہی کریں جو ہمارے بڑوں نے بھی ابھی ہم کو تاکید کی۔ حافظ عبدالعلیم کو میں بھی کہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اپنا حفظ مکمل کر لیں، یہ جو سلسلہ ہے خاندان میں اس کو جاری رکھیں، تھوڑی محنت کرنے میں ہو سکتا ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ حافظ عبدالعلیم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز سے بھی نوازا ہے، ان کی قرأت بہت اچھی ہے، صرف وہ حفظ مکمل کر لیں تو وہ بھی ایک خاندان کا نام آگے بڑھائیں گے۔ اس کا بس آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، اور ہم سب کو ان کی جو اچھی عادتیں تھے ان پر وہ عادتیں ہمیں بھی تھوڑی سی منتقل کرے، ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی وہ جو انکساری، متانت ہمارے اندر بھی لائے، اور وقت کی پابندی اور ڈسپلین، ذمہ داری کا احساس جو ان کے اندر تھا وہ بھی ہم سب میں، اس کا کچھ حصہ ہم میں آ جائے تو شاید ہم سب بھی ایک اچھا معاشرہ تیار کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔